کوئی ہوئے دن کوئی ہوئے پنڈ کوئی ہوئے شہر کوئی ہوئے جگہ کوئی ہوئے جتھے بھی مدینے والے دا عاشق رپیندا ہے بے کے ذکر خیر کردا ہے مدینے والے اپنے عاشقوں جان دے پہچان دے بھی نے ذکر سن دے بھی نے تے نظر رحمت فرما دے بھی نے اس وقت اس نظریے نال کہ ایتھے میں بے کے آنا سونیا تیری کیا بات ہے ادھروں رحمت مصطفیٰ نو تیرے دے پیار آ جائے گا رحمت آکے گی دیوانے آجے تمہانے میری کیا بات ہے میں حشر نو کر دیاں گی تیری بھی کیا بات ہے اس وقت محبت نال رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے محمد علی ظہوری قصوری صاحب رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا جملہ پیش فرمانے نے آپ فرمانے نے تیرے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی جدوں جلوہ گری ہوئی ہے کرم کنا آیا مہربانی کنی ہوئی ہے فضل تے رحمت کنا آیا ہے آپ فرمانے نے روح کون و مکان بے نکھا رہا گیا روح انسانیت کو قرارا روح کون و مکان بے نکھارا گیا روح انسانیت کو قرارا گیا مرحبا مرحبا تسی بھی بولو مرحبا 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 سارے عاشق بولن گے مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری کیا مقدرہ والے نے پڑھنا ہے مقدرہ والے نے سرکار دا میلاد انہوں نصیب ہونا ہے انہیں میلاد چاہنا ہے بلکہ میں گل ذرا کھلی کر لواں اے جنہیں بیٹھے ہو بے شک میرے کہن دے ایک دوجے دے چہرے والے ایک بارا ویکھ لو کسی دا چہرہ پریشان کوئی نہیں کسی دا چہرہ مرجھایا کوئی نہیں کسی دے منہ تے 12 بجے کوئی نہیں کوئی اداس تے پریشان تے غمگین نہیں بیٹھا بلکہ مسکران دے چہرے لے کے کھلیاں جبینہ لے کے اسی سرکار دی محفل اندر بے کے اس چیز دا اظہار پہ کرنے سونے اسی کروی تیرے کرم نال آباد ساں اج بھی تیرے کرم نال آباد اس وقت محبت نال سرکار دی بارگاہ عشق دا نظرانہ پیش کرنا ہے یہ کہنا ہے آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں کا خزینہ ملے جب گلے سے ہوائے مدینہ رحمت دو جہاں کا خزینہ ملے جب گلے سے ہوائے مدینہ ملے عرشیوں کی ندا فرشیوں کی صدا عرشیوں کی ندا فرشیوں کی صدا اے در مصطفیٰ تیری کیا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری اللہ رب العزت
جل وعلا کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب دلوں کے طبیب سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے دربار بہربار میں عدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اج تسی سارے احباب نے پیار والے جیاں نے برادر مکرم فاضل محتشم خطیب اہل سنت حضرت مولانا قاری محمد مختار الحسن صاحب کیلانی اطال اللہ عمرہ اور حضرت مولانا محمد سردار احمد صاحب کیلانی زیدہ شرفہ اور دیگر مقتدر علماء کرام دے زیر سایہ اج دی اس عظیم و شان سالانہ محفل پاک دا انتظام و انشرام کیتا۔ میری دعا ہے اللہ سونا تانوں سب نو اپنے فضل و کرم نال مالا مال فرمائے، اور جنہیں بیلیاں دوست احباب نے اس محفل پاک شکار خیر شرکت کیتی حصہ ملایا کسی انداز اس تعاون کیتا، اللہ سونا سب نو اپنے فضل و رحمت نال غنی فرمائے۔ اور ماشاءاللہ یہ ساڈا خوبصورت مرکز اہل سنت یہ دے اندر سرکار دے پیار وچ عشق وچ آپ نال پیار کرنے والے غلام جمع نے۔ دعا ہے اللہ رب العزت یہ تے ساڈا سب دا آنا بہنا منظور و مقبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ساڈی ساریاں دی جان قائد اہل سنت قدر علماء مفکر اسلام بطل حریت جبل استقامت حضرت ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف صاحب جلالی اطال اللہ عمرہ اللہ آپ نو صحت یابی نال عمر دراز نصیب فرمائے، اور جملہ علماء حقہ دا سایہ اہل سنت واسطے اللہ کریم بابرکت فرمائے۔ اباب گرامی قدر اللہ دا جنہ میں شکر ادا کریے تھوڑا ہے، اسی او خوش نصیب ترین لوگاں جنہوں رب سونے نے اپنا حبیب بھی جنہوں عطا فرمایا تے حبیب دی آمد دی خوشی دی توفیق بھی عطا فرمایا۔ اللہ سونے دے فضل و کرم نال سانو یہ توفیق رفیق نصیب ہوئی، اسی آپ دے ذکر پاک تو میلاد پاک تو شان پاک تو اپنے دل و دماغ نو معطر تے معمر کرتے رہنے ہیں، اور اج یہ جڑا اجتماع جہدے اندر تسی تے میں شریک ہاں یہ سرکار دے میلاد شریف دے حوالے دے نال جلسہ دستار فضیلت بھی ہے۔ جنہاں خوش نصیب بچیاں نے قرآن پاک ناظرہ پڑھیا، بچیاں نے پڑھیا، جنہاں نے حفظ کیتا، اج انہاں دی حوصلہ افزائی واسطے قاری مختار صاحب نے بڑا پیارا انتظام تساں احباب دے نال مل کے کیتا۔ اللہ کریم دے حضور دعا گو ہاں اللہ کریم اساتذہ دا پڑھانا تے بچیاں دا پڑھنا اپنے دربار وچ منظور و مقبول فرمائے۔ میں سوکھے انداز نال تہاڈے سامنے چند گلاں کرنا چاہنا، لیکن گزارش کراں گا توجہ تے محبت تے پیار نال دھیان میرے ول رہے۔ اسی اللہ سونے دے خاص فضل و کرم نال کسی ایک دن نو خاص کر کے سرکار دے میلاد دا ذکر کرنا اپنا فریضہ نہیں سمجھتے، بلکہ ساڈے نزدیک جد غلام دا دل کرے مدینے والے دے عشق تے ذکر وچ محفل آباد کرے رب سونا منظور فرمائے۔ سبحان اللہ، اچھی بولو سبحان اللہ۔ سیانے لوگ بیٹھے ہوئے تے پتہ ہے کہ پرونا آیا ہوئے تے میزبان پریشان ہوئے تے پرونا بھی سوچتا ہے بھئی اللہ سچیا میں کنہاں کوڑ آیا، اس واسطے محبت نال اچھی آواز نال سرکار دا ذکر سن کے سینے ٹھنڈ پے تے محبت نال کی بولنا سبحان اللہ۔
اکثر میں ایک گل کہنا ہونا محبت تے پیار نال کہنا شاید سوچ دو کہ پتہ نہیں بولیاں کی ہونا ہے جی بولیاں کچھ ہوندا تے ساڈے وچوں کوئی بھی زندہ نہ ہوندا کسی مختلف ڈیوٹیاں نے کسی حفظ قرآن کروانا ہے کسی درس نظامی پڑھانا ہے کسی ناظرہ قرآن پاک پڑھانا ہے کسی دیگر علوم پڑھانے نے تے سارا دن بولدیاں لگدا ہے پھر سفر پھر رات پھر سویرے پڑھانا تے جی اسی گزارا کرنے آ پہ تانوں خیر صلی اللہ اچھی بولو سبحان اس واسطے پیاریو یہ ذکر تہاڈے میرے یا کسی دیگر دے کرن دا محتاج نہیں جدوں کوئی شے بھی نہیں سی ادوں ہی رب سونے نے اس ذکر نو عظمتاں تے شاناں نال بحال فرمایا اور جدوں کچھ بھی نہیں رہنا بظاہر ادوں ہی یہ ذکر مکنا مٹنا چھپنا لکنا نہیں بظاہر کوئی بھی ذکر کرنے والا نہ رہا رب سونے مدینے والے دی شان نو پھر بھی سبحان اللہ آیت مقدسہ میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ سونے نے اپنے پیارے لاریب کلام اندر سانو اس چیز کی رہنمائی عطا فرمائی ورفعنا لک ذکرک سوکھا جا ترجمہ کراں دے انجے سنیا ذکر تے تہاڈا ہے تے بلند بھی اساں تہاڈی مرضی دے مطابق سبحان اللہ ورفعنا ہم نے بلند کیا لاکا تہاڈے واسطے ذکر کا تہاڈے ذکر نو اس واسطے میلاد شریف تو کسی بھی زاویے نال پریشان ہونے والے نو ایک گل یاد رکھنی چاہیے نہ بینراں دا محتاج ہے نہ بال چاکے دا محتاج ہے نہ اشتہاراں تے فلیکساں دا محتاج ہے نہ اعلاناں دا محتاج ہے زمانہ لنگدیاں لنگ جائے گا اس ذکر نو فرق نہیں پینا بلکہ رب نے انہوں اور پوچھا سبحان اللہ بلکہ میں گل اور سوکھی کر لواں تے انجے اس شان نو ذکر نو بیان کرن والے مختلف زمانے اندر مختلف ادوار اندر اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے گئے مگر کسی نے یہ دعوت اعلان نہیں کیتا کہ جو شان مصطفیٰ میں ساری پڑھ چکیا میں ساری لکھ چکیا میں ساری بیان کر چکیا میں ساری سمجھ چکیا بلکہ اسی تے بہت چھوٹی فکر والے لوگ ہیں اس مقام اندر جلیل القدر مفسرین محدثین مجتہدین فقہاء علماء اولیاء قطب مدار قطب ارشاد قطب الاقطاب قطب العالم بہت بڑے علماء دے حکمتاں دے بادشاہ بھی گزرے نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتی ہے لیکن دعویٰ نہیں کیتا بلکہ یہ کسی نے پوچھ لیا ہے سید اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ ورگیاں نشان ہستیاں بولو یہ کسی نے پوچھ لیا ہے سنیا علماء دے خزانیاں دا بادشاہ ہو کے دنیا تو گئے ہیں علماء دے خزانیاں دے کنٹرول رکھنے والا ہے ذرا اینا کو محبت نال رہنمائی تے کر دیو کہ شان مصطفیٰ نو کنا کو سمجھیا جے مقام مصطفیٰ نو کنا کو سمجھیا جے عظمت مصطفیٰ دا کوئی کنارہ یا خیر بھی دیکھیا کہ نہیں سید اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ گویا پوچھنے والے نو اس چیز رہنمائی عطا فرمانے اس چیز کا درس دے نے کہ احمد رضا خان کو پوچھنا چاہنا ہے کہ پھر ذرا مدینے والا منہ کر سبحان اللہ سبحان اللہ پھر ذرا مدینے والا منہ کر پھر نظریں جھکا کے ادب تے پیار تے عشق نال ہی گل سماعت کر لے سرور کہو کہ مالک مولا امام مولانا شاہ محمد فاضل بن رحمت اللہ علیہ آپ نے کرم چکیا سرکار دی شان تعریف فرمان لگے نے سوچیا پہلا کڑا بدلی کائیں سین مٹایا سرور اکرما پھر جڑا دین میں خیال آیا ہے سرور دا دائرہ بڑا چھوٹا تے مختصر ہے میرے آقا دی شان دنیا ہے پھر کیا مولا اکرما پھر کیا مالک اکرما الفاظ کا انتخاب کر دیا الفاظ کا چناؤ
بیان کردیاں تیرا تے میرا غیرت والا امام سید اعلی حضرت مجدد دین و ملت تینوں مینوں سبق دیندیاں ایڈی گل ارشاد فرماندے نے آپ فرماندے نے بیڑیا شان نو بیان کر کے سعادت ضرور حاصل کر لویں پر کبھی دعویٰ نہ کری کہ اینی کو شان مصطفیٰ ہے اینی کو مقام مصطفیٰ ہے اینا کو مقام مصطفیٰ ہے نہیں فرمایا ادب تے عشق نال نوکری پیش کردا رہی کہ جب کسی نے پوچھا مدد دینی سرور کہو کہ مالک ہو مولا کہو تجھے خلیل کا ہو سکتا ہے عوام باتیں مشکل میں نہیں ہوتا آپ پڑھ جائیں پھر عوام باتیں بھی پڑھ لینی ہیں سید اعلی حضرت فرمانے نے بیان کر دیا میں نہیں کر دیا سونیا تھوڑا شان نہ گوالا ہے تھوڑا مقام نہ گوالا ہے تھوڑا مرتبہ نہ گوالا ہے بیان دیندیاں ختم نہیں ہوندا لکھیاں ختم نہیں ہوندا بسیاں ختم نہیں ہوندا بلکہ بیان کرنے والے کردیاں دنیا تو پردہ کر گئے نے جان لگیاں یہ سبق دے گئے نے حقیقت کی شان مصطفیٰ ہے کیے مقام مصطفیٰ ہے کیے عظمت مصطفیٰ ہے کیے یا سونا مصطفیٰ جان دائے یا آپ خدا جان دائے نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ یاد رکھو سنیو اسیو خوش نصیب ہاں ساڈے سینے آئے سرکار دی ہر نسبت دا پیار ہو سبحان اللہ سرکار دے پیارے بہن والے آپ تیرا دل کرے سویرے شام لکھ باری نعرہ حیدری مار پر نعرہ تحقیق رو بولو نا کتے تینوں کو نوی راہ تے چاڑ کے تے تیرے اندر ہور نہ فیڈ کرے یاد رکھ سنی مدینے والے دی اہل بیت دے غلام دا آئے تے صحابہ نو منن والے دا سبحان اللہ سنیا ذکر تہاڈا ہے تہاڈے واسطے بلند کیتا ہے اچھا کنا کو بلند کیتا ہے سبحان اللہ تے کتھے کیتا ہے تے کدو کیتا ہے تیرے میرے سرکار تشریف فرمانے راوی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تشریف فرمانے جبریل امین علیہ السلام سرکار دے حضور حاضر ہوندے نے کہ حاضر ہو کے سرکار کو پوچھنے نے سنیا میرا تے تہاڈا رب ارشاد فرماندا ہے میں تہاڈے ذکر نو کنا کو تے کیویں بولاں سبحان اللہ جی بولو اچھا ہن پہلا سرکار دی مبارک زبان وچ جڑے الفاظ نکلے نے نا او میں پڑھ لواں تے تسی سن لو تے کہہ لو سبحان اللہ یاد رکھو میں علماء دی موجودگی چاہنا ساڈی عوام ڈھولا سنیا راضی ہے مائیا سنیا راضی ہے ٹپے سناؤ تے راضی ہے پر یاد رکھ سارے کو پہلا اللہ دے قرآن دا حق کے سن کے کہتا سبحان اللہ پھر مدینے والے دا فرمان ہے جنوں سن کے کہتا سبحان اللہ سرکار تشریف فرمانے راوی بیان کرتے نے جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے نا کہ آگے پوچھا سنیا میرا تے تہاڈا رب فرماندا ہے اتدری کیف رفعت ذکرک یا محمد سنیا کیا تسی جان دیو باخبر ہو میں تہاڈا ذکر کیڑی بلند سبحان اللہ تسی بولو سبحان اللہ سنیا کیا تسی باخبر ہو جان دیو میں تہاڈا ذکر کنا کو بلند کیتا ہے کنا کو اعلی کیتا ہے جدوں تیرے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ سوال پیش کیتا گیا ہے آپ نے بظاہر کسی ڈیمانڈ دا اعلان نہیں کیتا کسی چوائس دا اعلان نہیں کیتا کسی فرمائش دا اعلان نہیں کیتا لیکن جبریل امین علیہ السلام نے میں کو جواب دیتا ہے اللہ جبریل میری اپنی کوئی مرضی نہیں میری کوئی تمنا دے
ترازو نہیں، میری کوئی خواہش نہیں، میرا اللہ بہتر جاندا ہے مینوں جتھے جتھے شاناں دے دے، جتھے جتھے مقام دے دے، جتھے جتھے مرتبہ دے دے، جنیاں جنیاں عظمتاں دے دے، میں ہر حال وچ اپنے پروردگار دی مرضی دے راضی ہاں، میں اپنے مالک دی رضا وچ راضی ہاں۔ جدوں تیرے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اللہ کریم دے دربار جبریل نے سلام نے جا کے پہنچایا ہے، اللہ کریم دی رحمت نوں پیار آ گیا ہے۔ سونیا جے تیرا بولنا میرا بولنا ہے، جے تیرا دینا میرا دینا ہے، جے تیرے کو آنا میرے کو آنا ہے، سونیا تساں پیار کرن دی حد کر دتی ہے، تساں پیار کرن دا کمال کر دیتا ہے، تساں اپنی مرضی نوں میری مرضی تے قربان کر دیتا ہے۔ سونیا میں رب اعلان کروا دینا، میں تواڈے ذکر واسطے جنہاں دی قید نہیں لائی، جنہاں دی پابندی نہیں لائی کہ فلانا دن ہوے گا تے ذکر جائز، فلانا نہ ہوے تے جائز نہیں، میں مہینیاں دی پابندی بھی نہیں لائی، میں علاقے دی پابندی بھی نہیں لائی، میں زباناں تے سینیاں تے چولیاں تے ترتیباں دی پابندی بھی نہیں لائی، بلکہ جبریل جا کے میرے پیارے لوگ یہ پیغام دے دیو، اذا ذکرت معی جبریل میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو جا کے پیغام دے دیو، سونیا علاقہ کوئی ہوئے، قبیلہ کوئی ہوئے، خاندان کوئی ہوئے، جگہ کوئی ہوئے، ویلا کوئی ہوئے، جتھے بھی سونیا میں رب دا ذکر کیتا جائے گا، سونیا تیرا بھی ذکر کیتا جائے گا، جتھے جتھے میرا ذکر کیتا جائے گا اوتھے اوتھے تیرا ذکر کیتا جائے گا، جتھے میرا نام لیا جائے گا اوتھے تیرا نام لیا جائے گا۔ بلکہ سادے اکابرین زمانے نو بیان کرتے کرتے حضرت علامہ سیوطی تے محلی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے کرتے اس مقام پہ آگے اینی گل ضرور فرما گئے نے، ادا مطلب تے مانا کیے سونیا جتھے ذکر کیتا جائے گا میرا اوتھے تیرا بھی کیتا جائے گا۔ فرمایا کل سویرے کہ ذکر معی والتشهد وغيرهم، سونیا اذاناں ہوندیاں رہن گیاں، ذکر میرا بھی ہوئے گا، ذکر تیرا بھی ہوئے گا، اذاناں ہوندیاں رہن گیاں، ذکر میرا بھی ہوندا رہے گا، ذکر تیرا بھی ہوندا رہے گا، نمازاں پڑھیاں جان گیاں، ذکر میرا بھی ہوندا رہے گا، ذکر تیرا بھی ہوندا رہے گا۔ بلکہ میں چاہواں گا تیرے نال مل کے دیوانے اس نعرے دا اظہار کر لو، رب فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے، جنہوں مزہ آیا سکون مل آئے وہ مل کے محبت نال کہہ لو، رب فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے، تو میں خالق ساری دنیا تو مالک ساری دنیا کسے منگتے نونا موڑی، کسے منگتے نونا موڑی، خزانے سارے تیرے،
دیکھو نا پنجابی چ میں مثال دے کے تمہیں سمجھا دیا. اسی آپس جدو گلاں کرنے ہاں کچھ الفاظ بولنے ہاں جنہاں دا معنی بڑا وسیع ہوتا ہے. فرض کرو ایک بیلی دوجے نوں آندا ہے کہ یار مینوں تیرے کولوں کچھ تعاون دی ضرورت ہے, کچھ پیسے چاہیے نے, کسی اور شے دی لوڑ پی جاتی, بھرا نوں آکھ لیندا, بیلی نوں آکھ لیندا یار فلانی شے مینوں چاہیے تے مل جائے گی. آندا بالکل. اچھا یار میں کدوں لواں یا کدوں میں لینا وا؟ آندا جدوں تیرا دل کرے. سبحان اللہ. اچھا جدوں وچ سویر آ گئے جو جائز ٹائم ہے نا ملاقات دے سارے آ گئے. جدوں دا مطلب یہ نہیں کہ رات مدی رات میں آ کے اٹھایا کہ تجھے جدوں جو ٹائم ہے نے مناسب ملاقات دے, دن کوئی ہوئے ویڑا کوئی ہوئے, جدوں نے آخیا جدوں پاک تیرا دل کرے آ جائیں گے. یہ عربی زبان استعمال کرنے آنے ایزا مطلب یہ بڑیا سونیا تیرے ذکر تے عظمت تے چرچے تے شان تے مقام تے مرتبے واسطے اساں جنہاں دی پابندی نہیں لائی, علاقیاں دی پابندی نہیں لائی, سیگیاں تے جملیاں تے ترکیباں تے زباناں دی پابندی نہیں لائی. کسی دا دل کرے تے فارسی وچ تیرا میلاد پڑھ لوے, کسی دا دل کرے تے عربی وچ پڑھ لوے, کسی دا دل کرے تے پنجابی وچ پڑھ لوے. جس سیغے اندر زبان اندر انداز اندر سونیا ذکر تیرا کرنے والا کرے گا وہ تیرے حضور بھی قبول ہو جائے گا تے میری بارگاہ وچ بھی منظور ہو جائے گا. اتنے وضاحت ضرور کر رہا ہوں. یاد رکھیو میلاد شریف نچن ٹپن کا نام ہے. میں جو لانا جنہوں شوق ہوئے کسی اور رنگ پورا کرے میلاد کو بدنام ہے. میلاد شریف بھنگڑے کا نام ہے. توجہ نال گل سنو, میں ذمہ داری لڑا ہے. نچن ٹپن کا نام میلاد نہیں, بھنگڑے تے رقص کرن کا نام میلاد نہیں, غیر شرعی حرکات تے خرافات کا نام میلاد نہیں, تبلے تے باجے تے سرنگیاں تے ڈھول تے جناب بےہودہ قسم دے شیر گان کا نام میلاد نہیں. یاد رکھ میلاد اسی اس مقدس محفل نوانے ہاں جنہی ابتدا بھی شریعت مصطفیٰ ہوئے, جنہی انتہا بھی شریعت مصطفیٰ. بطور مثال محفل پاک دی مثال دے دیا. نماز عشاء با جماعت کنے آباب نے پڑھی ماشاءاللہ, محفل پاک شروع ہو گئی, اللہ کا قرآن پڑھیا گیا, مدینے والے سلطان دی عظمت کا بیان شہیدی سورج پڑھیا گیا. ہوں بیان پہ ہوتا ہے, پھر بزرگ تشریف جاؤ گے, وہ بھی تمہیں گلاں سنان گے, دستار فضیلت ہو جائے گی, دعائے خیر ہو جائے گی, لنگر ہو جائے گا. انہاں 5-7 کاماں وچوں کوئی ایک کام تے سوچ کے دسو جیڑا کیتیاں اللہ ناراض. نہ قرآن پڑھیا رب ناراض ہوتا ہے, نہ مدینے والے نعت پڑھیا رب ناراض ہوتا ہے, نہ عظمت و شان بیان کیتیا ناراض ہوتا ہے, نہ وعظ و نصیحت کیتیا ناراض ہوتا ہے, نہ درود و سلام پڑھیا ناراض ہوتا ہے. تو پھر پریشان ہونے والوں نے اینا سوچنا چاہیے اسی محفل میلاد کسی غلط شہر نہیں آتے, مدینے والے دی عظمت دے شان دے بیان نو میلاد. سبحان اللہ. محبت نہ بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا اس چیز مزید تسی تھوڑا جا کے توجہ کر لو. سرکار تشریف فرمان ہے, سرکار اپنی پیاری تے مبارک طبیعت نال تشریف فرمان ہے. راوی بیان کرتے ہیں کہ سرکار تشریف فرمان ہے, تھوڑا جا مکہ شریف تو باہر کھلی فضائیں سرکار تشریف فرمان ہے. ایک عرابی چلدا چلدا سرکار دے حضور حاضر ہویا, کہ حاضر ہو کے سوال کرتا ہے, آندا ہے تسی نبی ہو؟ آپ نے فرمایا بالکل. نبی ہونے کا اعلان کیتا جے؟ فرمایا کیتا ہے. کہ تواڈے نبی ہون تے دلیل کی ہے؟ فرمایا دلیل منگن والے آ, دلیل جیڑی تیری مرضی ہوے منگ لے, میں تینوں دے دیاں. سبحان اللہ. جو تیرا دل کرے, تیری جو ڈیمانڈ ہو میں تینوں دے دیاں. اچھا انہیں سوال کرنے والے نے بظاہر سے بڑا سوچ کے سوال کیتا نا. انہیں کہ سنیا وہ سامنے درخت ویندے ہو, جے انہوں سدو, توجہ سبحان اللہ, جے انہوں سدو بلاؤ وہ آ جائے, میں مان جاواں گا تسی اللہ دے. سبحان اللہ. اچھا انہیں شاید سوچیا کہ نہ دے کان نے سنے,
نہ اندر دماغ ہے سمجھ رہے ہو نا میں یہ بولنا تو آواز آتی ہے آواز کرنا چ پی اندر اللہ نے سسٹم لایا ہے وہ سرکولیٹ کر کے دماغ نو بھیج دی ہے وہ چیز سمجھ لیندی ہے فوراً کے کہنے والا آندا کی ہے مگر درخت نہ تے کان میں سن لوے وہ کول نہ اندر دماغ سمجھ سکے نہ وہ مدرک ہے کہ اشیاء کو منعقد کر کے سمجھ لوے انہیں سوچیا شاید میں اجدا سوال کراں گا نہ یہ سنے گا نہ یہ بولے گا نہ یہ سمجھے گا کہ میں بعد اللہ تاڑی مار لواں گا کہ دیکھو تسی اعلان کیتا پر دلیل کوئی نہیں انہوں یہ نہیں سی پتا مدینے والے دی یہ شان ہے جیڑا ویندا نہ ہوئے سرکار چاند ویکھ لے سبحان اللہ سندا نہ ہوئے سرکار چاند تے سن لیندا ہے اچھا سرکار نے جدوں نے آکھیا نا اینو بلاؤ او جڑا درخت ہے اینو بلاؤ سرکار نے فرمایا میں نہیں بلانا اگے سنیا پھر آوے گا کہ فرمایا تو جا کے بلا فرمایا میں نہیں بلانا تو بلانا کہ سنیا کیویں آوے گا فرمایا تو چلدیاں درخت دے کول چلا جا درخت دے کول چلا جا جا کے انہوں میرا پیغام دے دے جا کے انہوں میرا سنیا دے دے انہوں میرا میسج دے دے انہوں اس چیز کا اعلان کر کے آ جا انہوں دس کے آ جا اس چیز کا پیغام دے کے آ جا کہ تینوں اللہ دے حبیب میں بلاندے نے حضرت برہدہ نے میری آنکھاں پہ ویکھ لیاں نے میں سارا منظر پہ ویکھنا وا میں سارا نظارہ پہ کرنا وا جدوں نے نہیں ڈیمانڈ کی ہے تیرے کریم تیرے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کے انہوں درخت نو کہہ دے جا کے فرمایا قل تلک الشجرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو سوال کرنے والے میں نہیں بلانا تو درخت دے کول جانا ہے جا کے انہوں اینا پیغام دینا ہے میں ترجمہ کر لواں تے اینا کراں تو جا کے درخت نو اینا ضرور کہنا ہے آیا ہے بلاوا تجھے آیا ہے بلاوا تجھے نبی سے کہنے کے لیے آیا ہے بلاوا تجھے دربار نبی سے پیغام میں لایا ہوں گلزار نبی سے بڑا عجب کے پیشو والا بظاہر ہے جانیاں جا کے انہی سرکار کا حکم بیان کر دی گئے انہی جا کے درخت کو پیغام دیتا ہے انہی جا کے درخت کو آگے آئے اوے خوش بختہ تیرے نصیب جاگ گئے نے تینوں اللہ دے حبیب پہ بلان دے اچھا ایمان نال دسیو اجے روایت پوری نہیں نہ ہوئی اچھا تہاڈا دل کی آندا ہے سرکار نے سدیا تے آیا کہ آیا اچھا بولو آیا نا اچھا یہ راوی آندے نے میں دینا پیا نظر نال وہ سوال کرنے والا گیا جاندے انہیں جا کے ہولی جا انہیں نہیں آکھیا چون درخت کو نہیں پتا انہیں نہیں آکھیا او سرکار بیٹھے نے اچھا یہ او کرے گی تو انہیں آنکھیں ہی ہوئے انہیں جا کے سرکار کا پیغام دیتا راوی آدھے نے میں ویندہ پیا میرے ویندیا درخت سجے ہویا کھبے ہویا اگے ہویا پیچھے ہویا اپنے آپ کو ہلا کے انہیں اپنی جڑاں توڑ کے اپنے آپ کو زمین پہ پار سبحان اللہ ایک منٹ بعد روک کے سوچ لئیے ساڑھے آڑے دوڑے میں رک ہیں روز وینے مگر کدی یہ نہیں ہویا اور قاری صاحب لگے جاندے ہوں درختہ کہ قاری صاحب نماز پڑھان چلے ہو قاری صاحب اذان کا ٹائم ہو گیا تیری میری پہچان نہیں یاد رکھ اللہ دے حبیب کی ایک شان ہے کائنات بھی ہر شے نو پتہ ہی اللہ دے رسول ہے اچھا توجہ ہے تھکے دے نہیں کچھ کو محبت نام سبحان اللہ
اچھا راوی نے جا کے پیغام دیتا ہے درخت سجے ہویا کبھی ہویا اگے ہویا پیچھے ہویا ہے راوی آدھے نے ویکھ دیا درخت نے جڑاں کڑیاں نے جڑاں توڑ کے اپنے آپ کو زمین جو باہر کڑیا ہے فرمایا پھر ٹردیاں چلدیاں اللہ دے حبیب دے سامنے آ گیا ہے فرمایا پھر چلدیاں فجا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت السلام عليك يا رسول اللہ مزے کی گل ہے سیاحی کول گئی سبحان اللہ میں ایک بار نے آخیا حضور یہ ٹریا نہیں کدی یہ ٹرن لگ پیا یہ کدی سنیا نہیں اج سن بھی لیا یہ کدی سمجھیا نہیں سمجھ بھی لیا اللہ دے حبیب دی شان دا صحابہ نوں پتہ سی مدینے والے نوں اللہ نے اینیاں شاناں تے عظمتاں تے مقام تے مرتبے تے دوران تے شان و شوکت تے بلندیاں عطا فرمائیاں نے سرکار توجہ فرمان رب اینا مہربان ہو جاندا ہے سرکار دے فضل و کرم نال اینی شان اپنی مقام تے مرتبہ بلند ہو جاندا ہے سرکار جڑا برا لین جڑا ٹرے نہ ٹر لیندا ہے جڑا ویکھے نہ ویکھ لیندا ہے حاضر ہو جاندا ہے اچھا سرکار دے حضور حاضر ہویا ہے ایدے نال ایک دوسری روایت مکس کر لواں حضرت یعلا بن مرہ آندے نے میں تین چیزاں سرکار کول بڑی عجیب دیکھیاں نے فرمایا ایک دن میں سرکار دے کول موجود ہاں سرکار میرے سامنے آرام پہ فرماندے نے بظاہر آپ نیند پہ کردے نے ندی دے دوجے کنارے ایک درخت ٹرتا ہوا آیا سرکار تے جھک کے سلام پڑھ کے واپس کر گیا جب سرکار اٹھے میں عرض کیتا سرکار مسکرا کے فرمایا یعلا بن مرہ تینوں تے یہ نہیں پتا نا آیا سی مینوں یہ پتا کیویں آیا مینوں یہ بھی پتا ہے کیویں آیا سی فرماتے شریف فرمانے حضرت یعلا بن مرہ نہ کہ حضرت برادہ کہ سنیا تانوں کیویں پتا ہے تسی تے اکھاں بند کر کے آرام پہ کردے سو پتہ لگ گیا ہے مدینے والے دی نگاہ نوں تے نظر نوں اللہ نے او بصارتی علامتاں عطا فرمائیاں نے کائنات وچ جتھے غلام بیٹھا ہوے رحمت مصطفی دے چلنے سبحان اللہ اچھا آیا آ کے رک گیا بولیا انہیں کچھ پڑھیا جو پڑھیا نا سرکار نے سوال کرنے والے کو پیار نہ فرمایا کی سمجھے ہے انہوں نہیں پتا میں کون کہا نے پیار نہ دیکھیا نا جویں امام صدیق رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ایک بار مجھے اللہ کہہ لگا سرکار میں من تے لینا سی پر وہ فلانے پتھر جو تسی مور کڑ دے آپ نے فرمایا مور میں کڑ دینا مرنا تو پھر اس واسطے نصیبہ دی گل ہے کئیاں نوں تھوڑا جہا اشارہ ملتا ہدایت دا اسی طرح ٹر پیندے نے کئیاں نوں دس کے پڑھا کے سمجھا کے سالاں دے سامنے لے جاندے نے پھر ہٹ دھرم تے ضدی نے یاد رکھ سرکار نے یہ نہیں فرمایا جدو ابو جہل نے کہا مور کڈو سرکار نے فرمایا مور کڈ دینے ہاں لیکن ہدایت تیرے نصیبوں میں ہوئی تے ملے گی سرکار نال گئے پتھر وچ اشارہ کیتا مور نکل آیا جدو مور نکل آندا ہے جادو نعوذ باللہ منیا پھر نہیں لیکن یہ بیلی بڑا چنگا سی جنہیں سوال کیتا سرکار نے فرمایا ہن بھائی سوال کرنے والے راضی ہیں آندا سونیا راضی تے ہاں پر ایک سوال ہو رہے کہ جویں آیا واپس نہیں کر
سرکار نے نہیں فرمایا بھائی پہلا تو تمہیں گل نہیں سی کی پہلا تو کیا سی بھی آئے جان کی گل ہی نہیں سی ہوئی یہ نہیں فرمایا سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تیری بھی ڈیمانڈ پوری کر لینے راوی مر ہو فل ترجے سونے نو حکم دیو جی آیا واپس گر جائے تیرے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سونے سونے نورانی نورانی لب کھولے اپنے عاشقوں اے جملے بولے فرمایا میرے پیارے چون والے میرے عشق چون والے جنہیں ٹر کے آیا ہے اوے واپس ٹر جا راویاں نے ویدیاں دیر بہتی نہیں لگی ٹائم بہتا نہیں لگا جنہیں عاشق ٹر کے آیا ہے انہیں واپس جانا شروع ہو گیا ہے جا کے اپنی جگہ تے کھڑو گیا ہے میں کیا سرکار دے عشق وچ بہن والے سرکار دے پیار وچ بہن والے محفل میلاد وچ بہن والے جلسہ اسرار فضیلت وچ بہن والے انہاں دے ذکر وچ مست ہون والے مت سمجھی کہ میرا نعرہ انہاں کو پوشیدہ ہے میری محبت انہاں کو پتہ نہیں معاذ اللہ نہیں تو ایڈا خوش نصیب ہے جد تیرے لباں تے انہاں دا نا آئے گا انہاں دی رحمت تینو پیار کرے گی یاد رکھو مقدرہ والے یہ چیز نصیب ہوتی اور وہ سرکار دے ذکر دے عشق وچ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے سیاح لوگ بیٹھے میں وضاحت پہلا کر چکیا اسی محفل میلاد کیوں مانا اس واسطے میلاد شریف جتھے ہوئے گا ہوئے شریعت سے پہلے شریعت تو باہر نہیں کرے اس محفل میلاد میں اللہ سونا منظور تے قبول بھی فرمائے گا تے اپنی خاص رحمتاں دا کوٹا بھی عطا فرمائے گا نال اگلی گل بھی محبت نال سماعت کرتے جانا تھوڑا جہا دوجے پہلو ول میں اشارہ کرنا بچیاں نے قرآن مجید پڑھیا ہے حفظ کیتا ہے ناظرہ پڑھیا ہے بچیاں نے پڑھیا ہے کنے خوش نصیب ہو یا بالخصوص وہ والدین کنے خوش نصیب نے جنہ دے پتر یا دینوں بیٹے یا بیٹی نو اللہ دا قرآن پڑھن دا شرف سبحان اللہ تو جو کیجئے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو نا حالات ایسے چل رہے ہیں ہر بندہ پریشان ہے اللہ سب دیا پریشانیاں دور کرے بندے کو فکر کہ پتہ نہیں کی بنے گا کیویں وقت گزرے گا لیکن میں اتنا ضرور رکھا سونیا ایتھے جویں گزریا سو گزر جائے اپنے اس کار وال دھیان ضرور کر اج تیرا دل لان واسطے تیرا پتر تیرے کو آ پیندا تیری بیٹی تیرا حال پوچھن واسطے ہے وے اللہ سلامت رکھے تیری زوجہ ہے وے تیرے ماں باپ ہیں نے رشتہ دار ہیں نے پر اس گھر وال دھیان کر جتھے تنے تنہا تو تے میں جا لیٹنا ہے جتھے دل لان واسطے بظاہر کوڑ کوئی نہیں ہونا تے جے رب دے قرآن نال پیار کیتا ہوئے گا جتھے کوئی دل لان نہ آیا اللہ دا قرآن دل لان واسطے آ جائے اگلی گل یہ دلالی کرنا چاہنا اسی دنیا تے رہندے آیا سمجھ لیا اینج ہو جائے تے بڑی گل ہے اے میرا پتر فلانی پوسٹ تے بہ جائے تے بڑی گل ہے اینا پڑھ جائے تے بڑی گل ہے یاد رکھی انہاں تریاں تے چٹائیاں تے بہ کے پڑھن والے سادے فقیر درویشاں نو حقیر نہ سمجھ بیٹھی اینی کو پاور والے نے جس جاڑے ساریاں سیٹاں تے پوسٹاں تے اقتدار تے حکومتاں تے صدارتاں تے وزارتاں ہر شہر کو جائے گی انہوں کسان تے مزدور دا درویش جنت تے بوئے تے رب کھڑوا کے فرمائے گا میرا قرآن پڑھ کے آن والے آج کلا جنت نہ جا ایتھے جنت دروازے وچ کھڑو جا تیرے گھر والے وچوں جدے بارے دل کر دئی سفارش تو کری جا قبول میں رب فرمائی اچھا ایمان نال دسو
سفارش ہوئی جتھے ہو جائے چنگی ہے، پر ایتھے ہوئی سفارش چنگی ہے یا اوتھے چنگی؟ سارے بولے ہو اوتھے چنگی ہے۔ تے پھر خوش نصیب ہو ماں باپ نے جنہاں نے دنیا وال نہیں بیٹھے اپنے پتر نو اللہ دا قرآن پڑھا۔ کچھ تو بولو سبحان اللہ۔ اور یہ دیکھو آج یہ قرآن پڑھنے والے جدو حفظ کیتا باپ آخے کا مبارک ہوئے پترا تو حافظ قرآن پڑھے ہیں، ناظرہ پڑھے مبارک ہوئے، ماموں آخے گا، چاچو آخے گا، کوئی آخے گا، لیکن میں ایک مبارک کو پیش کرنا، اجے نہ زمین بڑی نہ آسمان بڑھیا، مبارک ہو دو بھی آگے۔ بولو سبحان اللہ۔ تیرے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے علی شان امام دارمی نے نقل کیتا ہے، فرمایا زمین و آسمان بن تو 2000 سال پہلے اچھی بولو، فرمایا ان اللہ قرأ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض ب1000 عام۔ ایک روایت دے ایک وچ دیگر الفاظ موجود نے، فرمایا نہ زمین بنی ہے نہ آسمان بنیا ہے، اللہ دی ذات نے سورہ طٰہٰ دی تلاوت کی ہے، سورہ یاسین دی تلاوت کی ہے، اللہ دی ذات نے اپنے شایان شان تلاوت کی ہے، اللہ کریم نے پیارے فرشتیاں نے اس قرآن دی تلاوت نو سنیا ہے۔ جدوں قرآن دی تلاوت نو سنیا ہے اللہ کریم دے پیارے فرشتیاں نے کیا گیا ہے، تیرے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے فَلَمَّا سَمِعَتِ جب اللہ کریم دی ذات نے قرآن کی تلاوت کی ہے، فرشتیاں نے سن لیا ہے، اللہ دے حضور عرض کیتا ہے، اللہ دے حضور عرض کیتا ہے، توبہ لے امت التي ينزل هذا علیہا رب العالمین۔ اسی مبارک دینے اس امت نو جس امت لئے قرآن نازل کیتا جائے گا۔ اچھا مبارک ہے ساری امت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کدے نہ سوچو کہ ایک مولویوں کی گل ہے، سرکار دے سارے علماء کی گل ہے، ساری امت لئی قرآن آیا ہے، فرمایا سارے نو مبارک ہو گئے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 فرمایا طوبی لاجواف الذی تحمل هذا، فرمایا انہاں سینیاں نو مبارک ہوے، انہاں سینیاں نو مبارک ہوے، انہاں سینیاں وچ اللہ دا قرآن سمیٹ لیا جائے گا، انہاں سینیاں وچ اللہ دا قرآن یاد کر لیا جائے گا۔ فرشتے 2 مبارکاں پیش کر چکے نے، تیسری مبارک پیش کی ہے، فرمایا طوبی لألسنة التي تتكلم بهذا، فرمایا یا اللہ نہ زمین بنی ہے نہ آسمان بنیا ہے، اسی فرشتے تیرے حضور انہاں زباناں نو مبارک دینے کیڑیاں زباناں حرکت کرنگیاں تیرا سونا قرآن پڑھنگیاں۔ مبارکہ ہو گئی ہیں 3، کنیاں ہو گئی ہیں 3 مبارکہ دین والے فرشتے۔ مت سمجھی کہ تیرا میرا کمال ہے، سرکار دی مہربانی، سبحان اللہ، سرکار دی مہربانی۔ اور میں اکثر پیار والے بلانا ہونا، رب تینوں اپنے علماء دا پیار دیتا ہے کہ اللہ دا شکر ادا بڑی عظیم جو وارث کے مالک۔ اور یاد رکھیو اللہ کریم نے یہ سانو توفیق عطا فرمائی ہے، مدینے والے دے عشق اللہ کریم نے قرآن نال بھی پیار نصیب فرمایا کہ قرآن نے جو کچھ دسیا وہ سارے دی سمجھ بھی آتا۔ تھوڑا جا حوصلہ کالو کر میں سمیٹنے لگا، اجے کوئی شہر نہیں بنی تے مبارکہ آ گئی، بولو مبارکہ آ گئی۔ تے پھر
آن والا او ویلا جدن کوئی تیرے نال نہ ہوئے گا۔ اج اگر تو اپنے بچیاں نو قرآن پڑھا لیا ہے، اج اپنے بچیاں نو قرآن دا درس دے لیا ہے، عالم بنا لیا ہے، اپنے پتر نو یا دین دے زیور دوارستہ کر لیا ہے، اللہ دا شکر ادا کر، رب نے تینوں دعا جہانا دی بڑی کمائی کر لین دا موقع عطا فرمایا۔ اسی دنیا میں جو سوچ رہے ہیں اینج ہو جائے اینج ہو جائے اینج ہو جائے تو ٹھیک ہے، پر کاش سانو امتحان آ جائے اسی فیشن کے رواج نو دیکھ کے سارا کچھ بھول جانے ہاں۔ یاد رکھ کاش سانو سمجھ آ جائے اللہ نے جو مقام اپنے قرآن نو دیتا ہے دنیا میں کسی دوسری دولت نو اللہ نے وہ مقام نہیں دیتا۔ اس واسطے ساڈے علماء نے لکھیا وقتا تابعین نے کہ جنوں رب قرآن دی دولت دے دے سمجھے میں بڑا بھی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس واسطے محبت نال کہہ رہو اللہ دے پاک کلام چوں، اللہ دے پاک کلام چوں قرآن درد باوکرا۔ اچھا جڑے تھکے ہو نہ تو معذرت جڑے تازہ دا مومن کے کہہ لو اللہ دے پاک کلام چوں، اللہ دے پاک کلام چوں قرآن درد بکرائے، جویں نبیاں وچوں نبیاں دے، جویں نبیاں وچوں جویں نبیاں وچوں نبیاں دے سلطان درد بکرائے۔ ہر جان ایک دن جانا ہے، جدوں موت نے آنے بلانا ہے، جیڑی نکلے یار وچ قدم اس جان درد باوکھرا، جیڑی نکلے یار جیڑی نکلے یار وچ قدم اس جان درد باوکھرا۔ پر یاد رکھنا قرآن نال پیار کرنے والے ہو، محبت کرنے والے ہو، قرآن ہمیشہ بچیاں کو اوتھے پڑھایا جائے، بچیاں کو قرآن پڑھان والے استاد اس کا انتخاب کریا جائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا ہے حضور بچیاں کو قرآن پڑھانا چاہنا کدے کول پڑھاوا؟ فرمایا سوال کرنے والے یاد رکھ لے، پیر ہوئے سنی امام ہوئے سنی خطیب ہوئے سنی بچیاں دا استاد ہوئے سنی۔ گل تھوڑی کوڑی ہے اور بچا کے کہہ لو سبحان اللہ۔ اپنی پہچان کبھی بندے کو چھڑنی نہیں۔ اسی کون نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ مکی کی آمد آمد مصطفیٰ، علماء اہل سنت، شیخ الحدیث والتفسیر جامع المعقول والمنقول صاحب دادا والا شان حضرت علامہ مفتی محمد اکرام اللہ صاحب نقشبندی کیلانی اطال اللہ عمرہ، محتمم جامعہ مدینہ العلم گجرانوالہ، آپ محفل پاک تشریف فرما ہوئے، رونق افروز ہوئے، محفل پاک دی مزید عزت و بالا
میرے دسن یا کہنے دی ضرورت نہیں، یہ ساڈا میں اج آنے رستے میں ذکر کر رہا سا اپنے رفقا نال جنہاں دی صدارت ہے وہ ساڈے دادا استاد دے استاد جی رحمت اللہ علیہ دے صاحبزادہ جی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں یہ عرض کر رہا سا دنیا تے بنانا چاہنا ہے کچھ، ہو سکتا ہے کوئی اس چیز کو سوچے۔ بحر العلوم حضرت مولانا محمد نواز صاحب کیلانی رحمت اللہ علیہ کوئی کوٹھیاں تے کاراں تے بنگلے تے محل تے پلازے تے مارکیٹاں تے دکاناں بظاہر کوئی شاید نظر نہیں آئے گی، لیکن نیکیاں دی اتنی بڑی فیکٹری نظر آئے گی جتھے سویرے تے شامی تے رات تے دن موسم کوئی ہوئے ماحول کوئی ہوئے علماء تیار کیتے جاندے نے۔ اور میں فرمانا کے بلا کہہ دینا بحر العلوم حضرت مولانا محمد نواز رحمت اللہ علیہ اس عظیم و شان دولت مند تے امیر انسان دا نام ہے۔ رب سونے نے جدے تے در تے آن والے فقیراں نوں بھی امیر کر چھڈیا۔ اس واسطے کہ دنیا تے کچھ کمانا چاہنا ہے اپنی نسلاں وچ علم منتقل کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں گل ویسی مکان لگا لیکن میں ایک جملے بیان نہ سا سید اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کو پوچھے آپ نے تو فرمایا ٹھیک ہے استاد ہونا چاہیے قرآن پڑھانے والا، جی بندے آدھے نے وہ جی قرآن ہی پڑھانا ہے۔ میں کہا پاویں قرآن پڑھانے ہیں تیرے پتر نو اور یار دشمن اگلا بنا کے ٹر جائے تو کہ قرآن ہی پڑھایا ہے؟ نہیں، فرمایا قرآن پڑھاوے سنی۔ بولو سبحان اللہ۔ پہلا گل تھوڑی جی کوڑی ہے پر بچا کے کہہ لو سبحان اللہ۔ اس واسطے اپنی پہچان ہی کبھی نہیں چھڑی دی۔ یاد رکھو اسی بحمد اللہ سنی۔ بولو بولو کی ہاں اچھی تو بولو سنی ہاں۔ اور سنی صرف یہ نہیں کہ میلاد آوے تے سنی سنی محفل ہو جائے، نعرے لگ جان، لنگر پک جائے، جلوس نکل جائے، چنڈے لگ جان، بتیاں لگ جان، صرف اینے گناہ گزارا نہیں ہونا، سارے تو بہتا مدینے والے دے میلاد دے پیار دے عشق دا فائدہ تاں ہونا ہے یہ تیرے تن دے بھی ایک امت مصطفیٰ ہوئے، تیرے من دے بھی ایک امت مصطفیٰ ہوئے۔ اس واسطے میں گل سمیٹ دی ہیں جملے ضرور رکھاں گا۔ اللہ سونا تانوں سلامت رکھے۔ میری دعا ہے اللہ سونا تانوں ہور سرکار دے کرم نال عطا فرمائے۔ اور یاد رکھو اوتھے اللہ دا دتیا خرچ کرو جتھے خرچ کیتیاں تانوں کل قیامت نو پریشانی نہ ہوئے، تکلیف نہ ہوئے، ندامت تے شرمندگی نہ ہوئے۔ اللہ دے دتے وچوں سرکار دے عشق دا اگر مدرسہ کوئی تیرے قریب چلدا ہے اوتھے اپنی دولت نو صرف کر۔ اللہ تینوں توفیق دتی ہے تیرے قرب وچ محلے وچ مسجد ہوئے اوتھے اللہ دا دتیا خرچ کر، تیرا یہ جہان بھی سمجھ جائے گا تے اگلا جہان بھی سمجھ۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ کل بالکل مک چلیے سرکار دے میلاد کا سب تو بڑا تقاضا کیے اسی نماز دے پابند بولو کچھ تو بولو۔ اچھا ایمانداری نہ دسو سرکار دا غلام ہوئے نماز پڑھتا سونا لگتا ہے کہ چھٹیاں کرتا سونا لگتا ہے؟ نماز پڑھتا سارے تے بولو نماز پڑھتا لیکن جو مسجد پڑھی پڑھی ہے ماشاءاللہ۔ میرا خیال ہے جب میں نماز پڑھی آ کے ادو بہت تھوڑے پیری سن، میں دعا کرنا اللہ اس مسجد کو انجی بار آمین جاؤ چھڑو۔ اور یہ ساڑھے واسطے سب بڑی آزمائش ہے۔ اج اپنے بچیاں نو نماز دی عادت پا کے جا، کم از کم تیرے بعد تیرے بچے نماز پڑھ کے تیرے لیے دعا دعا کرو صدقہ میلاد والے دا اللہ سانو نماز دی توفیق عطا۔ بالکل گل مکن لگی ہے۔ اچھا عاشق ہوئے مدینے والے دا تے قرآن پڑھے تے سونا لگتا ہے کہ نہ پڑھے تے سونا لگتا ہے؟ پڑھے تے سونا لگتا ہے۔ پھر سانو کوشش کرنی چاہیے اینا کو کم از کم قرآن روزانہ پڑھیے کہ قرآن نال رابطہ بحال رہے۔ اینا کو ضرور پڑھیا جائے کہ قرآن شریف نال رابطہ بحال رہے۔
اور کلام اللہ وچ ساڈے واسطے کی ہے سانو کچھ نہ کچھ وہی آشنائی ہوئے انجی سرکار دے پیار دے عشق وچ بہن والے ساری زندگی سرکار دے اہل بیت وچوں ہر کسی دا احترام کری تے صحابہ وچوں ہر کسی نال محبت انجی اللہ توفیق دے تے سرکار دے عشق وچ رہ کے اپنا چہرہ خالی لے کے دنیا تو نہ ٹر جائیں بلکہ مدینے والے دی سنت نال چہرہ رنگ کے دنیا تو اس واسطے بیلیو اللہ دا شکر ادا کرو اللہ تو انہوں مسجد دی قرابت عطا فرمائیے مسجد دا قرب عطا فرمایا ہے یہ اندر نماز دی صورت وچ رونق وداؤ یہ پیار کرو محبت کرو یہ انتظام چلانے اینا کو شریک ہو جاؤ کہ کسی اعتبار نال مسجد نو پریشانی نہ ہوئے کسی اعتبار نال اللہ دے گھر وچ ماحول پریشانی نہ ہوئے بلکہ اینا سونا ماحول آباد رہے اینے سونے طریقے نال ماحول آباد رہے سرکار دے غلاماں نو دین دا سبق بھی ملدا رہے تے مسجد دا نظام بھی سونا چلدا اللہ سونا تانوں سرکار دے عشق وچ مزید آباد رکھے میں امید کرسا میری گل تے توجہ کرو گے اپنے مدارس نال پیار کرو مساجد نال پیار کرو علماء نال پیار کرو اور انہاں علماء دی بیٹھک اختیار کرو جنہاں کولوں تانوں کلمہ حق سنن ملے سرکار دے دین دی صحیح دولت تانوں ملے اس واسطے دنیا تے رہندے ہویاں انہاں کو ذخیرہ ضرور کر کے جا کہ کل قبر وچ تینوں کسی طرح دی پریشانی نہ ہوئے قبر وچ تینوں کسی طرح دی اداسی نہ ہوئے اور کسی طرح دی ندامت نہ ہوئے جب دنیا تو ڈر گیا تیری قیمتی گھڑی نہ لی جائے گی تیرے تن بدن دے برینڈڈ سوٹ نہ لے جائیں گے تیرے جیب جو کچھ ہوئے گا رکھ لیا جائے گا کفن پہن کے قبر وچ جان والیا اس گل دا مزہ محسوس کری جب قیامت نو جائے گا جب قیامت نو اٹھے گا یا قبر وچ جائے گا اس گل دا مزہ محسوس کر کے جائیں تیری ہر شے ایتھے رہ جائے گی پر مدینے والے دے عشق تے پیار دی نشانی قبر وچ بھی تیرے نال جائے گی کفن وچ بھی اللہ سونا میرا تہاڈا حامی و ناصر ہوے جنی دیر چند کو کلمے میں تہاڈے نال آکھے نے اللہ سونا انہوں اپنے دربار وچ انہاں نوں منظور و قبول فرمائے انہاں دے کہن دے دوران کسی طرح دی کوئی کم علمی یا کم عقلی یا بے ادبی ہو گئی ہوئے اللہ سونا اپنے فضل نال معاف فرمائے اللہ سونا جتنے اساتذہ کرام دے ذریعے ساڈے سینیاں تک دین پہنچیا اللہ کریم انہاں جمی اسلاف دے مزارات قرآن تے رحمتاں دا نزول فرمائے ایک بار پھر دعا کراں گا اللہ رب العزت حضرت کندر و نوازی دا شرف نو شفائے کاملہ آجرہ عطا فرمائے اس سرکار دا ذکر ہوندا رہنا ہے یہ نہ مکیا نہ مک سکتا ہے نہ لکیا نہ لک سکتا ہے نہ انہوں کوئی ٹک سکے ہے بلکہ یہ چھپایا چھپتا نہیں ہوتا چھپ جانا ہوتا ہے لکایا لکتا نہیں بلکہ آنا ہو جانا ہے میں سید یاد حضرت رحمت اللہ علیہ دے جملے دے اختتام کر دینا سید یاد حضرت رحمت اللہ علیہ ایسے واضح سبق دے گئے نے آپ فرمان نے ورفانا لگا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر ذکر اونچا ہے تیرا پھول ہے پانا تیرا اور میرے ایمان کو مان جاؤ تمہاری بلاغت کیسی ہے فصاحت کیسی ہے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹا ہے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چچا تیرا صدائے درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا وآخر دعوانا